بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موجودہ حالات ہمیں دھیرے دھیرے اس جنگ کی طرف کھینچتے نظر آ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی کہ جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، یہاں تک کہ آسمان میں اڑتا ایک پرندہ زمین پر اترنا چاہے گا لیکن لاشیں اتنی زیادہ پڑی ہوں گی وہ پرندہ صبح سے شام تک آسمان میں اڑتا رہے گا اور اسے زمین میں اترنے کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں ملے گی۔ آخر وہ تھک ہار کر جب گرے گا تو وہ لاشوں پر ہی گرے گا۔ اسی طرح حدیث میں ملتا ہے کہ اس بڑی جنگ اتنے زیادہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے کہ اگر ایک باپ کے 1000 لڑکے بھی ہوں گے تو ان میں سے 999 قتل کر دیے جائیں گے، صرف ایک ہی بچے گا۔ کچھ دین کی کتابوں کے مطابق آخری جنگ عظیم میں جو قتل ہونے والوں کی تعداد ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ قتل کیے ہیں سب ایک طرف اور جنگ عظیم میں قتل ہونے والوں کی تعداد دوسری برابر ہوگی۔ دوستو، اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، وہ معصوم ہاتھوں سے اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو قبروں میں اتار رہے ہیں۔ پورے گھر والے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ملبوں میں دب گئے اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ اسپتالوں میں جو زخمی علاج کرا رہے تھے اسرائیلیوں نے انہیں نشانہ بنا کر اسپتالوں میں ہی تباہ کر دیا۔ اسپتالوں پر میزائلوں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم جل کر ہواؤں میں اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن افسوس 55 سے زیادہ مسلم دیش موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ہمت ایک بار بے بس فلسطین کی آواز اٹھا کر کہہ دیے کہ بس اب بہت ظلم ہو چکا، ہم اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح کٹتا مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن افسوس کہ اتنا بولنے کے کسی اسلامی ملک میں ہمت نہیں۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں کہ اسلامی ملک اسرائیل و امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر یہ سب ایک ہو جائیں آج ہی معصوم فلسطینیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹنا بند ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس وقت عراق کی حکومت پر صدام حسین جیسا بہادر لیڈر بیٹھا تھا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کی فریاد پر اسرائیل و امریکہ کے دونوں کو ہلا ڈالا۔ ایک بار صدام حسین اپنی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ سمجھا رہے تھے، تبھی ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی اندر آئی اور صدام حسین کا پیر پکڑ کر چیخنے لگی، اے صدام حسین، تم تو یہاں کے سکون سے بیٹھے ہو، وہاں اسرائیلی فوج ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ہمیں اپنی بیٹیوں کی لاشیں ہی ملتی ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی فریاد پر صدام حسین نے کہا، اب میں امریکہ و اسرائیل کا جینا حرام کر دوں گا، اور پھر اسی دن شام کو صدام حسین نے اسرائیل پر ہزاروں میزائلیں داغ دی۔ صدام حسین ایسا بہادر لیڈر تھا کہ جس وقت اس نے اسرائیل پر میزائلیں داغی تو کسی بھی ملک میں اس سے پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے امریکہ و اسرائیل نے اپنے سبھی کاموں کو روک کر سب سے پہلا فیصلہ کیا کہ صدام حسین کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے، کیونکہ ان کے رہتے ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخرکار انہوں نے سازشیں کر کے صدام حسین پر جھوٹے الزام لگائے اور 30 دسمبر 2006 کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ لیکن آج 57 سے زیادہ مسلم دیشوں میں سے کوئی بھی مسلم لیڈر صدام حسین جیسا ایمانی جذبے والا نظر نہیں آتا۔ سب بزدل بن چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسرائیل و امریکہ کے خلاف بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس وقت فلسطین و اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم جسموں کو میزائلوں سے مار مار کر اڑا دیا ہے۔ اسپتالوں کو نشانہ ہزاروں لوگ کچھ ہی سیکنڈوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے جا رہے ہیں۔ لوگ جس راستے سے دوسرے شہروں کو بھاگ رہے ہیں اسرائیل انہی راستوں کو ٹارگٹ کر کے میزائلیں داغ رہا ہے۔ پورے غزہ کے 90% گھروں کو تباہ کر کے کھنڈروں میں بدل دیا ہے۔
لیکن سبھی اسلامی دیش خاموش ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اپنی عیاشوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ مسلمان مر رہے ہیں تو مرنے دو، انہیں کیا فرق ہی پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ترکی جیسا بہت بڑا اسلامی دیش بھی، جس کے صدر طیب اردوغن سے مسلمانوں کو ہر مصیبت کے وقت ایک خاص امید لگی رہتی ہے، وہ بھی ان حالاتوں میں خاموش ہو کر فلسطینیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کی طرف سے صرف بیان بازیاں ہی آ رہی ہیں، ہم فلسطین مسلمانوں کے دوا علاج سے پوری مدد کریں گے۔